الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، گزشتہ مجلس میں جو رستہ ہے اس کو اجمالاً بیان کر دیا. اسلام کا رستہ، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا. یا یہاں اللہ تعالی کسی کی بصیرت کی آنکھیں کھول دے تو پتہ چلے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے کیا محاسن اور خوبیاں ہیں. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، اس کے محاسن بیان کرنے سے میں عاجز ہوں. صرف میں نے چند محاسن بیان کیے 7 مجلس میں. یہ تو کچھ نہیں، صرف میں نے نمونہ بیان کیا. اور آج تو ایک تفسیر پر نظر پڑی، یہ تو عجیب و غریب. امام طبری رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ، تینوں زبردست محدث مفسر، سب نے اس بات کو نقل فرمایا کہ کیا مراد صراط سے. ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دیکھو کتنی مدت سے میں سمجھا رہا ہوں اس دعا کو، معمولی مت سمجھنا اس دعا کو. کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، تصور نہیں جمتا. تصور جماؤ، اور یہی اصل ہے. پورا خلاصہ پورے کلام مجید کا کہو، تمام شریعتوں کا کہو، ساری آسمانی کتابوں کا کہو، سب کا خلاصہ. اور اللہ ہمیں سکھا رہا ہے. یہ عجیب بات کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے کیا دعا کرنے کی. یہ فرما رہے ہیں
امام حاکم کہ ایسی دعا کہ اگر آپ کرو گے تو میں قبول کروں گا، اور آپ کو نہیں آتی وہ دعا کرنا، میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ اللہ یوں فرماتے ہیں گویا وہ کون سی دعا؟ یہ مجھ سے مانگو۔ اور اس کے بارے میں اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مفسر قرآن، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی تھی، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین، وہ فرماتے ہیں کہ صراط سے مراد مقام حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو کہ مجھے بتا دے، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جو حقیقت جان لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کی زندگی دیکھنا اس کی۔ صحابہ نے پہچان لیا تھا، قربان تھے، سب قربان، اپنی ذات کو بھی قربان، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، تجارت کو، پوری دنیا کو قربان۔ انہوں نے پہچان لیا تھا آپ کے مقام کو، حقیقت مصطفیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن عباس نے یہ تفسیر بیان فرمائی، اور حدیث جب آوے تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ نے فرمایا، تو اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے مانگو، میں کھولوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو آپ کے سامنے۔ کیا مقام ہے؟ جب آپ اس کو پہچان لو گے، اس کے بعد کی زندگی دیکھنا، یہ جو دعا قبول ہو جائے، یہ تصور کر کے پڑھو کہ میں نے نہیں پہچانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھی پہچان لے وے، جان سب سے زیادہ عزیز ہے، قربان کر دے وے، تو خواہش تو کچھ نہیں اس کے سامنے، نفسانی خواہش تو کچھ بھی نہیں جان کے مقابلے میں۔ تو اگر حقیقت میں اگر ہم مقام مصطفیٰ کو جو پہچان لے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی تمام خواہشات کو آدمی مٹا دے، ایک دعا صرف بیان فرمائی، ایک دعا سمجھائی، لیکن کتنی زبردست یہ دعا ہے، اس میں سب آ گیا۔ میں نے تو جب یہ پڑھا نہیں تو بار بار میں نے پڑھا، کیا عجیب تفسیر بیان فرمائی، آج نظر پڑی۔ اب کیا حقیقت ہے؟ میں صحیح کہتا ہوں، میں قرآن کی حقیقت کو پوری زندگی بیان نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حقیقت کو بھی پوری زندگی بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک طرف کلام مجید یہ کتاب اللہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام مجید کی عملی تفسیر ہے، یہ علم ہے تو یہ عمل ہے۔ کلام مجید قول ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعل ہے۔ آپ کا اگر نمونہ دیکھنا ہو، کلام مجید دیکھ لو، کلام مجید کے متعلق اگر کسی کو مجسم دیکھنا ہو نمونے کے طور پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو، یہ ہے لازم ملزوم۔ تو کلام مجید کے بارے میں ہے عجائبہ لا تنقطع،
کلام مجید کے عجائب منقطع نہیں ہو سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عجائب منقطع نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا ایک عملی کتاب اللہ ہے، پریکٹیکلی، فزیکلی. یہ علمی ہے، کلام مجید علمی ہے. تو اگر فزیکلی دیکھنا ہو کلام مجید کو تو اللہ کے رسول کو دیکھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک جواب دیا، فرمایا کان خلق القرآن، بس آپ کے اخلاق قرآن دیکھ لو، سب سے کامل اخلاق. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، سب سے عمدہ جو اخلاق ہو سکتے ہیں اس کو دیکھ کر میں بھیجا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو یاد رکھنا اس تفسیر کو جب بھی پڑھیں، اہدنا الصراط المستقیم. ایک تو میں نے تفسیر کی اسلام کی، اور دوسری تفسیر حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کھول دے میرے دل میں. یہ ہے رستہ سیدھا، یہ ہے ہدایت، یہ ہے نور جس کا سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ ہدایت دے، مجھے رستہ بتا. کس بات کا؟ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پہچان سکوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو میں جان سکوں. ہم نے نہیں جانا ابھی. اگر جانتے ہماری زندگی میں 100% سنتیں ہوتی. اور کیسی زندگی ہوتی؟ چاہے دنیا میں ذلیل ہونا پڑے سنت پر عمل کرنے کی بنا پر، تو ذلیل ہونے کو وہ گوارا کر لے گا، بدنامی کو گوارا کر لے گا، لیکن سنت کے چھوڑنے کو گوارا نہیں کر سکتا. بہت مثالیں ہیں اس کی، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کو پہچانے. میں مختصر سمجھا دوں مقام کیا ہے. میں نے کہا نا میں عاجز ہوں بیان کرنے سے، لیکن مختصر میں کہہ دوں آپ کو جو اس کے بعد ہے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. سب سے پہلے بیان فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ 4 گروہ کتنے بہترین ساتھی ہیں. یہ اللہ کرے ہم ان کی صحبت میں میسر ہو. الحمدللہ ہماری مجلس میں صالح آدمی ہیں، آج ان کی صحبت ہمیں میسر ہے. شوق سے آئے خود سے قرآن کی تفسیر میں، دین کی مجلس میں. تو نیک لوگوں کی صحبت اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین رفاقت ہے، یہ بہترین صحبت ہے دنیا آخرت دونوں جہاں میں. تو سب سے پہلے فرمایا انبیاء. نبی کون ہوتا ہے معلوم؟ مختصر سن لو. اللہ تعالی جن کی براہ راست تربیت کرتا ہے، بیچ میں کوئی بشر کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. ہمارے جو بچے ہیں ان کی تو تربیت والدین کرتے ہیں، ان کو علم سکھاتے ہیں استاد، علماء، معلم حضرات. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت براہ راست اللہ نے فرمائی، کوئی بھی اس میں واسطہ نہیں. تو یہ ایک بات ہے، یہ کسی کو نصیب نہیں. اس بنا پر
کیا ہوتا ہے معلوم؟ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، یاد رکھنا. ایک ہے قوت علمیہ اور دوسری چیز ہے قوت عملیہ. یہ دو چیزیں عطا فرمائی. انسان کو دو قوت دی ہے، جانوروں کو نہیں ملی ہے. قوت علمیہ، قوت عملیہ، یا دوسرے الفاظ میں کہو قوت علمیہ، قوت نظریہ اور قوت عقلیہ. یہ نام میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قوت علمیہ سے کیا ہوتا ہے، قوت عقلیہ سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ قوت نظریہ سے کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کا علم ہوتا ہے. اس عقل کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے آدمی پہچان لیتا ہے. عقل کے ذریعے سے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے باپ ہے، یہ میرے دوست ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بچی ہے، یہ ہمارا وزیر ہے، یہ مکان ہے، یہ مسجد ہے، یہ دکان ہے، یہ گاڑی ہے، یہ جانور ہے، یہ گدھا ہے، یہ گھوڑا، کوئی بھی چیز دنیا کی، یہ قوت علمیہ ہے. کلام مجید کو پڑھنا قوت علمیہ ہے. دینی کتابوں کو پڑھنا قوت علمیہ ہے. تو انسان کو ایک تو قوت علمیہ عطا فرمائی، دوسری قوت عملیہ. عملیہ کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیک اعمال اور بد اعمال کرنے کی قوت عطا فرمائی. یہ قوت عملیہ. یہ دو قوتیں براہ راست اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دو قوتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. قوت علمیہ بھی، قوت عملیہ بھی. قوت علمیہ تو کیسی تھی معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اوتیت علم الاولین والآخرین، اگلوں پچھلوں کا سارا علم مجھے دیا گیا. ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک کا علم ہے. تمام کتابوں کا علم، تمام انبیاء کی شریعت کا علم، اور قیامت تک جس علم کی ضرورت پڑے گی وہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے براہ راست دیا. جبرائیل کو واسطہ بنایا بیچ میں وحی کے لیے. معلم تو اللہ نے سکھایا. تو قوت علمیہ آپ کی ایسی تھی. یاد رکھنا، اسی بنا پر ایک بات بیچ میں کہہ دوں، قوت علمیہ آپ کی بڑی طاقتور ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس بنا پر انبیاء جو بات بیان فرماتے ہیں، جو پیشین گوئی بیان فرماتے ہیں، وہ یقینی ہوتی. اس میں تخمینہ نہیں ہوتا، انداز نہیں ہوتا کہ اندازن ایسا ہے. ہم بولتے ہیں 19-20، ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر ایک ہی ہوتا ہے بس، یقینی. یہ اس کا اثر. اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو تعلیم عطا فرمائی، اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں سکتا، کوئی شک کر بھی نہیں سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں. اولیاء اللہ کو جو قوت ملتی ہے وہ آپ کے صدقے میں. واسطہ آ گیا بیچ میں. اس بنا پر اولیاء اگر کوئی پیشن گوئی بیان فرماتے ہیں تو اس میں تخمینہ ہوتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یقین نہیں ہو سکتا. اس کو میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاؤں. ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ دوسرے بھی حضرات تھے، وہ کسی جگہ جا رہے تھے. جیل میں کچھ علماء تھے، کچھ مسلمان تھے، تو جیل کی طرف جا رہے تھے. کوئی ڈاکٹر بھی تھی ساتھ میں، جیل کے ڈاکٹر. انہوں نے کہا کہ چلو اب ملاقات کر لیں.
تو وہ جا رہے تھے، اتنے میں رستے میں کسی نے سوال کیا کسی عالم نے کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، دیکھیں انبیاء جو پیشن گوئیاں فرماتے ہیں وہ بالکل یقینی ہوتی، ٹل نہیں سکتی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اولیاء بھی بعض مرتبہ پیشن گوئیاں بیان فرماتے ہیں، ہوتا ہے لیکن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ٹل جاتی ہے وہ پیشن گوئی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے، ایسا کیسا؟ واقعتاً حضرت نے کمال کر دیا، مثال سے بات سمجھا دی۔ فرمایا وہ سامنے کیا ہے بتاؤ؟ کہ جیل ہے، اس میں شک ہے آپ کو جیل کے ہونے میں؟ ٹھیک ہے نا، جیل کے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بغیر سننا کیا عجیب مثال بیان فرمائی، جیل کے ہونے میں کوئی شک نہیں مجھے۔ چلو دوسرا سوال حضرت نے پوچھا، دور تھے تھوڑے، یہاں سے جیل کی دیوار تک جانے میں کتنے قدم لگیں گے؟ کہ تخمیناً 100 قدم، 95 بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں ہو سکتے ہیں، 105 ہو سکتے ہیں تو یہاں ہو سکتے ہیں، 100 یقینی نہیں ہے لیکن نہ نہیں، بغیر سننا ان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے آگے چلے، اب بالکل جیل کی دیوار میں 2 قدم باقی تھے، گن کے 2 قدم۔ فرمایا جیل کی دیوار کو کتنے قدم باقی ہے؟ کہ 2 قدم، 3 نہیں ہو سکتے، نہ 2 ہی، 1 نہیں ہو سکتا، نہ 2 ہی ہوگا۔ آپ کو شک نہیں ہے، تخمینہ نہیں ہے، لیکن نہ یقین ہے مجھے اس بات پر کہ 2 ہی قدم ہے بس صرف۔ فرمایا آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ کیا جواب؟ کہ وہ جو دور سے میں نے آپ کو کہا تھا 100 قدم، 95 بھی ہو سکتا ہے، 105 بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے جیل کی دیوار۔ تو اولیاء جو پیشن گوئی فرماتے ہیں وہ پیشن گوئی صحیح ہوتی ہے، لیکن تخمینہ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، وقت اور زمانے کی تحدید میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ورنہ ہوتی ہے بالکل صحیح پیشن گوئی۔ اللہ ان کے دل میں بھی لکھا فرماتا ہے، لیکن اس میں تخمینہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، ہوتی ہے بالکل صحیح پیشن گوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو ہوتا ہے وہ جو بیان فرماتا ہے وہ اللہ کی طرف سے براہ راست ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی تخمینہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے دیوار کے پاس سے 2 ہی قدم کہا، یقین کے ساتھ کہا، کوئی شک نہیں، تو یہ ہے نبی کی پیشن گوئی۔ کیوں؟ نبی کا علم جو ہے نا وہ براہ راست اللہ کی طرف سے، اور دوسروں کا جو علم ہے آپ کے واسطے سے آتا ہے، تو فرق ہوگا۔ یہ ہے قوت علمیہ۔ نبی کی جو ہوتی ہے قوت علمیہ بڑی کامل ہوتی ہے، اور قوت عملیہ کیسی ہوتی ہے معلوم؟ ایسی رغبت ہوتی ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کی کہ جب تک وہ حکم پورا نہیں ہوتا وہاں تک ان کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے سے، اذان دے دو، نماز پڑھو، مجھے سکون مل جائے۔ بے تابی ہوتی تھی، بے قراری ہوتی تھی کہ کم میں نماز پڑھوں، کم میں اللہ کا ذکر کروں۔ ایسی رغبت تھی قوت عملیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کیسی رغبت معلوم؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کے بعد نوافل کے لیے کال باندھتے تھے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھ لی، ہم سمجھے کہ رکوع کر لیں گے، اس کے بعد سورہ آل عمران بھی پڑھ لی، اس کے بعد سورہ نساء بھی پڑھ لی۔ یا اللہ کتنے پارے ہو گئے، لیکن بس پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لطف آ رہا ہے۔ کتنی دیر تک آپ اندازہ لگاؤ، اتنی صورتیں 5-6 پارے ایک رکعت میں جب پڑھے تو پیروں میں بھی ورم آ جاوے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اپنے لیے دوسروں کے لیے ہلکی نماز پڑھا دیتے تھے، لیکن خود جب نماز پڑھتے تھے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کتنا سکون ملتا ہوگا آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے میں، اللہ کے ذکر میں کتنا سکون ملتا ہوگا۔
یہ ہے قوت عملیہ، آپ کی بہت کامل ہوتی ہے. اور قوت عملیہ نیک اعمال کی اور بد اعمال کی جو قوت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے، معصیت سے، بدعمالی سے اتنی نفرت تھی، اتنی نفرت کسی چیز سے نہیں تھی. پھٹک بھی نہیں سکتا تھا آپ کے پاس کوئی گناہ. یہ تھی قوت عملیہ. بغور سننا، اصل میں دوسری بات سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ تمہیدی بات ہے. یہ نبی کا مقام میں مختصر پہلے سمجھا رہا ہوں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو قوت علمیہ بھی کامل عطا فرماتا ہے براہ راست. قوت عملیہ بھی ایسی کامل ہوتی ہے، عبادت میں ایسی رغبت ہوتی ہے اور گناہوں سے ایسی نفرت ہوتی ہے، ایسی رغبت، ایسی نفرت کسی کو نہیں ہوتی. ہر حق کو ادا کرتا ہے وہ، بندوں کا حق کیوں نہ ہو یا اللہ کا حق کیوں نہ ہو، سب کا حق وہ ادا فرماتے ہیں. اور نبی کیا ہوتا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کے اظہار کے لیے معجزات عطا فرماتے ہیں تاکہ عوام بھی سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ بہت مقبول ہستی ہے. انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا یہ بالکل صحیح ہے. اس بنا پر نبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ معجزات بھی عطا فرماتا ہے. کیوں؟ تاکہ عوام ان کو نبی تسلیم کرے. کیونکہ عوام کی طبیعت ایسی ہے، ان کو کچھ دکھانا پڑتا ہے، تماکی چیز، عجیب چیز، تب جا کے وہ مانتے ہیں. اور جو خواص ہوتے ہیں، کامل جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھتے ہیں، معجزات کو نہیں. معجزات سے اور زیادہ ان کی تائید ہو جاتی ہے، قوت ملتی ہے. ورنہ آپ کے کمالات کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کمال کیا ہے. ہر چیز میں کمال تھا. یاد رکھنا، جتنے بڑے بڑے جو صحابہ ہیں انہوں نے معجزہ نہیں طلب کیا. جو دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے تھے، عامی قسم کے لوگ ہوتے تھے، بیچارے جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے تھے، بدو قسم کے جو لوگ ہوتے تھے، وہ معجزات کو مانتے تھے. وہ مطالبہ کرتے تھے ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. بہت واقعات ہیں تو دکھانا پڑتا ہے. تو اس سے جو کامل حضرات ہوتے ہیں، جو آپ کے کمالات کو دیکھ کر جو مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ معجزہ دیکھتے ہیں تو اور زیادہ ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. بہت واقعات ہیں. علامہ سیوطی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 معجزات عطا فرمائے گئے، دوسرے انبیاء کو چند معجزات، بس کسی کو ایک معجزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ جو ظاہری جو معجزات ہے وہ 1000 جتنے عطا فرمائے. ظاہر معجزہ مثال کے تو انگلیوں سے پانی فوارے کی طرح بہنا، کھانے میں برکت ہو جانا، تھوڑا سا کھانا، یہ ظاہر معجزہ. ورنہ یاد رکھنا، علماء فرماتے ہیں سب سے بڑے معجزے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے گئے وہ 3 بڑے ہیں معجزات. یہ ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کون سے معجزے ہیں. فرمایا سب سے بڑا معجزہ، علمی معجزہ، کلام مجید کی شکل ہے. ایسا معجزہ کسی کو نہیں. اب کلام مجید کی میں کیسے تعریف بیان کروں؟ اللہ کا کلام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، قیامت تک رہے گا. اسی معجزے کی بنا پر تو آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہو رہے ہیں کلام مجید کے مطالعے سے. کاش کے مسلمان کلام مجید جیسی زندگی گزارتا تو ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوتے. لیکن آج افسوس کی بات ہے ہماری حالت بڑی خطرناک ہو چکی ہے. نفرت کر رہے ہیں لوگ، ہماری رہن سہن، معاشرت، یہ سب دیکھ کر، ہماری وضاحت، ہماری زبان، ہمارے اخلاق، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، یہ دیکھ کر لوگ نفرت کر رہے ہیں اسلام سے، مسلمانوں سے.
ورنہ اتنا زبردست یہ معجزہ ہے، قیامت تک رہے گا. یہ وحی، یہ علمی معجزہ ہے. اللہ کے رسول نے خود فرمایا، فخر فرما رہے مجھے ایسا معجزہ دیا گیا، ایسا معجزہ کسی کو نہیں دیا گیا. تو سب سے بڑا معجزہ کلام مجید ہے. دوسرا معجزہ پتا سب سے بڑا احادیث. آپ احادیث پڑھے تو صحیح، اس میں کیا نکات ہے، اصول ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کیا علوم ہے اس کے اندر، کیا بصیرت کی باتیں ہیں، کیا سکون کی باتیں ہیں. واللہ میں کہتا ہوں احادیث میں جو ہے اس طرح اگر پوری دنیا چاہے وہ غیر ہو چاہے مسلمان ہو کوئی بھی ہو اس کے مطابق جو اگر اپنی حکومتیں چلائے اپنی زندگی گزارے تو دنیا میں بھی راحت برکت سکون اور آخرت میں بھی سکون مسلمانوں کے لیے. یہ غیروں نے جو ہیں جتنے بھی یورپ والے ہیں یا کوئی بھی ہو جو ہم مشہور ہیں کہ ان کے اخلاق بڑے اونچے بالکل حدیث کے مطابق ہے، حدیث پر عمل کرنے کی بنا پر آج خوش ہیں وہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا کو پھیلا دیا حدیث کی برکت. ظاہر پر عمل کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں عطا فرمائی، دنیا کی برکتیں. تو حقیقت میں اگر اس پر ایمان لے آوے تو ان کی روح بھی سکون پذیر ہو جاوے، سکون مل جاوے، ان کو زندگی میں راحت مل جاوے، زندگی میں عافیت مل جاوے. یہ احادیث یہ بھی ایک معجزہ ہے. یہ تو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ احادیث کیسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں بیان فرمائی ہیں قیامت تک کے لیے. اور تیسرا معجزہ پتا، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے علماء اور اولیاء جو پیدا فرمائے، ایسے علماء ایسے اولیاء اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیے. یوں سمجھو اس امت کے علماء اگلے جو امتی تھے ان کے جو انبیاء تھے اس کے مثل بیان فرمایا. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. ایک ایک عالم نے ایسی ایسی خدمتیں کی کہ اس زمانے میں نبی جو کرتا تھا دین کی خدمت، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسے علماء عطا فرمائے جو وارثین انبیاء ہیں. یہ علماء بلکہ صحابہ تو سب سے اول آتے ہیں. ہر صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں. یہی مقتدی تم اہتدی تم، جس کی تم اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. انبیاء ایسے ہوتے ہیں کہ نبی کی اتباع جب کوئی کرتا ہے اتباع کرتا ہے تو ہدایت پا جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. تو صحابہ تو ہے ہی، اور اس امت کے علماء اور اولیاء، اللہ اکبر، علماء نے جو علم کی خدمت کی، جو کتابیں لکھی، اگلی امتوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی تھی. ایک ایک عالم نے ہزار کتابیں، اس سے بھی زیادہ کتابیں لکھی اور کیسی خدمت کی. یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ 3 معجزے. تو یہ عوام کو سمجھانے کے لیے بعض مرتبہ تو اللہ تعالیٰ یہ میں نے نبی کا مقام سمجھایا، مختصر سمجھایا. عوام کو سمجھانے کے لیے معجزات دیے جاتے ہیں، ورنہ جو علماء ہیں سمجھدار ہیں وہ تو کمالات کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں نبی کے اوپر. ایسے بہت سارے جتنے بھی صحابہ آپ کے پاس بیٹھتے تھے وہ ایسے ہی تھے. باہر سے جو کوئی دیہاتی آتا تھا وہ اس طرح کا مطالبہ کرتا تھا. تو نبی کا مقام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آتے ہیں. یہ جو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے نبی. تو نبی کا رستہ اور نبی کا مقام، اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ میرے سامنے ظاہر فرما دے. یہ ہے نبی. یہ میں نے بالکل مختصر کہا، یاد رکھنا علمی بات تھی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ تھا. آگے فرمایا والصدیقین، صدیق
صدیق کسے کہتے ہیں معلوم؟ صدیق کہتے ہیں ایک تو اس کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، نبی کی بات کو تسلیم کر لے، ایمان لے آوے، یہ ہے صدیق، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو قوتیں عطا فرمائی تھی، بغیر سننا، قوت علمیہ، قوت عملیہ۔ تو قوت علمیہ میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، ان کو جو انبیاء کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، دیکھو میں مختلف الفاظ اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، علم عطا فرماتے ہیں، اس معرفت کے اندر، اس علم کے اندر، قوت علمیہ کے اندر صدیق جو ہوتا ہے بالکل نبی سے قریب ہوتا ہے۔ علم فضل میں انبیاء کا جو علم ہوتا ہے، ان کو نبوت ملی، یہ مرتبہ تو سب سے اونچا ہے، لیکن اگر نبوت کو قطع نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو قوت علمیہ والی تھی، علم و فضل والی تھی، وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی تھی۔ بہت گہری بات ہے، سرسری مت سمجھنا اس بات کو، ایسے ہی میں نے نہیں کہا، یہ دعویٰ ایسے ہی نہیں کیا۔ چند مثالیں دوں۔ آپ نبی تھے، دوسرے نمبر پر صدیق، اسی بنا پر جب بھی کلام مسجد میں تذکرہ کیا، دونوں کا ساتھ میں کیا، الگ الگ نہیں کیا۔ جہاں حضرت ابوبکر کا تذکرہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین، دو ایک ساتھ میں۔ اور آپ کیسے عجیب، کیا میں مثالیں بیان کروں، چند مثالیں میں آپ کو بتا دوں۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہیرا میں پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اپنے اصلی صورت میں، 600 پر سے 2 پر کیسے معلوم؟ مشرق اور مغرب کو چھا جاوے تو 600 پر کیسے ہوں گے؟ 600 پر کے ساتھ وہ اڑتے ہیں۔ ایک پرندہ اتنے چھوٹے سے پر ہے، کتنی رفتار کے ساتھ اڑتا ہے پرندہ، تو جس کے پر اتنے بڑے ہو تو اور 600 ہو تو ایک ساتھ میں ہلاوے، کیسی رفتار ہوگی؟ کتنے بڑے ہوں گے؟ سر آسمان پہ تھا، پیر زمین پر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، پہلی مرتبہ دیکھا۔ اور اس وقت جب آئے، پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آئے، پھر بعد میں پیچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ پیچھا، مانوس کرنا تھا، اپنی نسبت کو منتقل کرنا تھا، وہی سے مانوس کرنا تھا، اللہ کے کلام سے مانوس کرنا تھا۔ یہ الگ الگ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ 3 مرتبہ پیچھا، پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مشقت انتہا تک پہنچ چکی تھی، قریب تھا میری پسلیاں ٹوٹ جاتی، میں ڈر گیا، کانپ اٹھا۔ اسی حالت میں گھر آیا، کانپ رہا تھا۔ خدیجہ سے کہا رضی اللہ تعالی، خدیجہ زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، میں کانپ رہا ہوں، بدن کو گرمی آ جاوے، میری کپکپاہٹ ختم ہو جاوے۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا اے خدیجہ مجھے خطرہ ہے اپنی جان پر۔ کیا مطلب؟ میں مر جاؤں گا، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ، کلا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ ہلاک ہو ہی نہیں سکتے، آپ برباد ہو ہی نہیں سکتے۔ واللہ، خدا کی قسم، کیا عجیب تسلی فرمائی حضرت خدیجہ نے۔ واللہ میں کہتا ہوں حضرت خدیجہ بڑی عقل مند، بڑی
समझदार, बड़ी दूर अंदेश। अल्लाह ताला ने अजीब समझ अता फरमाई थी हजरत खदीजा को रज़ी अल्लाह ताला। इन्होंने देखा था, देखो यही मैं आपको समझा रहा हूं, ये अल्लाह की तरफ से था। हजरत खदीजा ने आपके मकाम को पहचान लिया था, हकीकत को पहचान लिया था। कितनी मालदार घराने की औरत थी, पूरे मक्का के अंदर सबसे ज्यादा मालदार औरत थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम को पहचानने की बिना पर माल और दौलत की कोई परवाह नहीं की, सारा माल लुटा दिया। है कोई औरत ऐसी बताओ, चलो औरत को तो माल की इतनी मोहब्बत होती, लेकिन औरत कुर्बान है। और कैसी कुर्बान थी मालूम? बड़े बड़े सरदारों ने पैगाम निकाह दिया था, सबको इनकार कर दिया, सामने चलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया। आपके मकाम को पहचान लिया, हकीकत को पहचान लिया, और उसके बाद तो जान भी कुर्बान कर दी। ऐसी मोहब्बत थी दोनों। तो हजरत खदीजा ने मकाम पहचाना था, सारा माल लुटा दिया। कितनी मालदार घराने की औरत थी, सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया था। आसान है जब मकाम हम पहचान लेंगे तो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज क्यों हमसे पैसा नहीं निकलता? इसी भी नाम पर हमने अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह के रसूल के मकाम को नहीं पहचाना, हकीकत को नहीं पहचाना, इस्लाम को नहीं पहचाना, आखिरत को नहीं पहचाना। मामूली मत समझना ये जो मैं आपको समझा रहा हूं। और क्यों दुनिया की खातिर हमारे पैसे बहुत जाए हो रहे हैं, शादियों में क्यों इतना पैसा खर्च हो रहा है? हमने नहीं पहचाना, शरीयत को नहीं पहचाना, मकाम मोहम्मद को नहीं पहचाना, शरीयत इस्लाम को नहीं पहचाना, अल्लाह रसूल को नहीं पहचाना। इसी बिना पर ये सब कुछ हो रहा है। जब पहचान लेंगे, यही पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा और शादियों में कुछ नहीं होगा। सुन लेना ये बात। आज शादियों में जो लाखों रुपए खर्च होते हैं, उनके पास जाओ कि फलाना बीमार आदमी है, इसको 1 लाख का ऑपरेशन है, कि लो 5,000 ले जाओ, 5,000 देगा। और जहां जरूरत नहीं है इस्लाम की, लाख के बजाय 50 लाख खर्च करेगा। आज हमारा हाल ये हो चुका है मुसलमानों का। ये फितने का जमाना है। मैं कहूंगा अभी इंशाअल्लाह, लेकिन 7:15 बज गए। मैंने सोचा था कि हमारे पीर साहब तशरीफ लाए हैं, मैंने बात अभी शुरू की है, लेकिन अच्छा हुआ मैंने घड़ी देख ली, वरना अलार्म बज जाता। और हमारे पीर साहब है माशाल्लाह, इंग्लैंड से तशरीफ लाए हैं। इनका बहुत बड़े बड़े अल्लाह वालों से सोहबत मयस्सर है। सबसे पहले गुलाम हबीब साहब, हज़रत शेख जुल्फ़कार नक्शबंदी अभी जो इंतकाल फरमा गए ने, उनके जो शेख हैं ना, इनके भी शेख। उनके बाद हज़रत मौलाना मसीउल्लाह खान साहब, जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक था, इनसे भी है ताल्लुक। फिर इनको खिलाफत मिली कारी इस्माइल समनी वाले, वहाँ ज़बरदस्त शख्सियत, इनसे अल्लाह ताला ने खिलाफत भी दी। हज़रत मुफ्ती इस्माइल वाडी वाला साहब, ये खुद इनको देना चाहते थे खिलाफत, लेकिन इनको दूसरे ने दी थी। माशाल्लाह इनकी मजलिसें भी होती है, जिक्र की मजलिसें। ये तो मुझ जैसा इनके सामने एक बच्चा हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन मेरी वाक़ियतन बहुत हौसला अफजाई करते रहते हैं। इंग्लैंड में भी माशाल्लाह बयान में बैठते हैं, बहुत खुशी से बैठते हैं। मुझे खुद शर्म भी आती है, लेकिन क्या करूँ, उनका हुक्म होता है, लेकिन इनके सामने मुझे बोलना पड़ता है। तो अभी भी इनकी बरकत से अजीब बातें आ रही थी, इल्मी बातें थी। आज मैं खुद सोच रहा था कि ये कैसी बातें, बारीक और गहरी बातें हैं, इनकी तवज्जो की बरकत थी। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे मौके बहुत कम मिला करते हैं। इनके तो दूसरे मुल्कों में भी माशाल्लाह जिक्र की मजलिस होती है, तो बड़ा अच्छा मौका है। तो अब 10-1 मिनट बाकी है, तो 15-1 मिनट तो हजरत जिक्र की मजलिस भी फरमा देंगे और इंशाल्लाह दुआ भी फरमा देंगे। और हमारी बात अधूरी है, क्या करें, बस हजरत की बरकत से जो बातें आ रही थी, इंशाल्लाह 3 घंटे भी अगर बयान करता तो बातें पूरी न होती। ऐसी बातें अल्लाह ताला ने दिल में इल्का फरमाई थी हजरत की तवज्जो की बरकत से। तो इंशाल्लाह इनकी जिक्र की मजलिस भी हो जावे और दुआ भी फरमा देंगे हजरत। वाखिर दावाना।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑا نزدیک ہو جائیں. آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم جب محمد کو بولتے ہیں تو اس طرح بولے کہ محمد، یعنی ہمارے ہونٹوں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے رہے ہیں. کیسے کریں گے؟ محمد، اور نیت بھی کر لو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے رہے ہیں. محمد. جی، جب بھی آپ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو تھوڑا نیت بھی کر لو. ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب. ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب. ہنوز نامت گفتن کمال بے ادبی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ. لا جو ہے ہم ناف سے لے کر دماغ تک کھینچے. لا الہ ہمارے سرے کندھے کے پیچھے، یعنی ہم نے دنیا کو چھوڑ دی. اب کون باقی رہا؟ اللہ. کون باقی رہا؟ لا الہ الا اللہ. تو الا اللہ کے وقت دل پہ تھوڑی ضرب لگا کہ اے دل جاگ اٹھ. اے دل تو جاگ اٹھ، اللہ ایک ہے. اے نیت کرے. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اتنی زور سے پڑھے کہ آسمان گونجنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. 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 لا الہ الا اللہ.
محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب دل کے اوپر انگلی رکھے، سیدھے ہاتھ کی انگلی کلمہ کی انگلی رکھے اور پڑھے اور جھٹکا بھی لگائے. الا اللہ 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 محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ اللہ. اس کو نکال لیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ اللہ. ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ بھوکا اور اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتا ہے تو وہ رو رو کر مانگتا ہے، تب اس کو جا کر دودھ ملتا ہے یا کھانا ملتا ہے. تو ہم بھی رو رو کر اللہ سے اللہ مانگے. پڑھیں میں سے بسم اللہ الرحمن اللہ 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 لا
محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایک 2 سیکنڈ کے لیے 2 منٹ کے لیے تھوڑا مراقبہ کر لیتے ہیں. اب جو زبان سے ہم نے جو ادا کیا اس کو زبان کو بھی بند کر دو. زبان کو تالو کے ساتھ لگا لو, آنکھیں بند کر دو, اپنے دل کے اوپر تھوڑا دھیان رکھے اور تصور یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے دل میں اتر رہی ہے, سما رہی ہے اور ہمارا دل شکرانہ طور پر کر رہا ہے. اللہ اللہ. زبان سے کچھ نہیں بولنا, ادھر ادھر کے خیال سے بھی بچے. آنکھیں بند کر دیں. حل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لے. تو حضرت آپ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا کریم یا کریم یا واسع یا واسع یا علیم یا علیم یا حکیم یا حکیم یا ودود یا مجید یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا دافع البلیات یا رافع الدرجات یا مجیب الدعوات یا فتاح القلوب یا علام الغیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الناصرین یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا منزل البرکات. یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ خطائیں معاف فرما. عیبوں کی پردہ پوشی فرما. ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما, عقل سلیم عطا فرما. یا اللہ تیرا نام لینے کے لیے ہمیں شوق ذوق عطا فرما. یا اللہ خیر کا فیصلہ فرما. ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما. ہماری اولادوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما. صحت میں برکت عطا فرما. یا اللہ عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ دنیا کے تمام مومن مسلمانوں کی عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. سب میں پیار محبت عطا فرما. لڑائی جھگڑا فساد سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اولادوں کو نیک صالح سمجھدار فرما بردار بنا. یا اللہ ان کو تو دین کے داعی بنا. یا اللہ حافظ قرآن بنا, دین کے عالم بنا. یا اللہ خیر کا فیصلہ فرما. ہم سے تو دین کا کام لے لے. یا اللہ تو دین کا کام لے کر قبول بھی فرما. یا اللہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان حال ہے ان کو تو نے ایک صالح سمجھدار نسبت ملا دے. ان کے لیے اسباب ذریعہ پیدا فرما. جن کی شادی ہو گئی ان کے جوڑوں میں خوب پیار محبت عطا فرما.
یا اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ان کو نیک صالح سمدہ اولاد عطا فرما. یا اللہ تو ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ ان کی ضروریتوں پوری فرما. مسجد اقصی کو آباد فرما، آزاد فرما. یا اللہ یہ مسجد کو بھی تو آباد فرما. یا اللہ یہاں بھی جو بھی ضرورت ہے تیرے غیب کے خزانے سے پورا فرما. ہم سب کو پیار محبت سے رہنے کے دعائیں عطا فرما. یا اللہ تو ہماری دعائیں تیرے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق سے قبول فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ عطا فرما. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. جب تک زندگی ہے اتباع سنت کے ساتھ اسلامی ایمانی قرآنی زندگی نصیب فرما. جب وقت آخر ہو تو کلمہ شہادت کے ساتھ ایمان والا موت مدینہ شریف میں نصیب فرمانا، جنت البقیع میں جگہ نصیب فرمانا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.